بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہے نعت اور یہ نظم ہے۔ 10th کلاس کی یہ بک ہے جی۔ اور نظم، نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے۔ دو عالم کا مطلب ہے یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کا امدادگار آ گیا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ جب آپ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یعنی امت کے لیے دونوں جہانوں کا امدادگار یعنی مددگار آ گیا ہے۔ دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا تو اچھی کر ہی سکتے ہیں اور آخرت بھی اچھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں عالم کا امدادگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے دنیا میں بھی مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری انسان میرے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں ایک ایسے ہمارے نبی ہمیں ملے، ہمیں جن کے ساتھ ہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کے امدادگار ہیں۔ امین آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے، یعنی ان سے زیادہ سچا، ایماندار اور ان سے زیادہ ہمدرد انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ پہلا شعر ان کے سچے امانت دار اور ہمدرد ہونے کی دلیل ہے اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں مددگار ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں، غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے غریبوں کو اور یتیموں کے دل کو سکون کس کو کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو اور یتیموں کو ہمیشہ پیار کیا اور اپنے دل سے لگا کے رکھا، اس لیے ان کے دل کو سکون آ گیا، ان کے دل کو قرار آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگیوں میں آمد سے غریبوں اور یتیموں کے دلوں کو سکون ملا اور وہ ایک اچھی زندگی کی طرف لوٹے۔ تیسرا شعر دیکھیں، اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، یعنی کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں محبت کا ہی پیغام دیا ہے، اصول محبت کا ہی پیغام دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہی تاکید کی، یہی تبلیغ کی کہ محبت سے کام لیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو محبت سے ڈیل کریں۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کوڑا اس نے نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر اس کا پتہ لینے چلے گئے تھے، یعنی کہ اس کی طبیعت معلوم کرنے چلے گئے تھے کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے۔ تو یہ محبت کا درجہ، اور پھر اس نے اس محبت سے وہ ہو کر امپریس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول محبت سے تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یہی یقین ہو گیا ہے، اعتبار آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے ساتھ انسان کو اس چیز کا اعتبار ہوا کہ اب انسان کو انسان کی پہچان ہوگی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے، کہ انسان کو یہ پتہ چلے گا کہ میرے وجود کی وجہ کیا ہے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے اور میرے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حق ہے، اور مجھے اس چیز کا یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوا کہ انسان کو انسان کی پہچان ہوئی۔ بجھے گانا جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ پیغمبر ذی وقار کا مطلب ہوتا ہے عزت والا اور بڑائی والا پیغمبر۔ بجھے گانا جس کا چراغ محبت، دنیا رہتی دنیا تک ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور رہتی دنیا تک ان کی تبلیغ، ان کے کام، ان کی ذات زندہ رہے گی، اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ بجھے گانا چراغ محبت وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، کہ اس پیغمبر کا چراغ محبت ساری زندگی، ساری دنیا میں کبھی نہیں بجھ سکتا۔ لاسٹ شعر ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک ہجر سدے راہ گزار آ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو، مسلمانی امت کو اب یہ مبارکباد دی جا رہی ہے کہ اب وہ منزل تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ ایک ہجر سدے راہ گزار، یہاں پر یہ حضرت ہجر کی مثال دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہجر وہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے جو بھولے بھٹکوں کو راستہ بتایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مسلمانوں کو ان کی منزل تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر عمل کر کے مسلمان اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں جن کے لیے انہیں پیدا کیا، اور جو ان کا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جی نعت کی ورڈ بائی ورڈ
سینٹینس بائی سینٹینس تشریح. اچھا اس تشریح کو کرنے کے لیے آپ کو ان کے ورڈز میننگ یاد کرنے پڑیں گے اور ان کا کانسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا. تو تشریح آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ تشریح آپ اس طرح لکھیں کہ آپ کی سیلف رائٹنگ بیٹر ہو. پہلے بھی میں نے آپ کہا تھا کہ تشریح کا رٹا مت ماریں. تشریح کو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ کی سیلف رائٹنگ اچھی ہو. ٹھیک ہے. اور نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے محبوب باکمال ہونے کا شرف حاصل ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انسانوں کے لیے محبت کو خاص اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے. اب کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کے مختصر سوالات کریں گے اور اس کے ساتھ اسی ایکسرسائز بھی کر لیں گے. شکریہ. بنے رہیے. اللہ حافظ.